اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم۔ شوبز کے گوسپ سے بھرپور پروگرام چٹ چیٹ کارنر میں خوش آمدید۔ اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان ذوفشا نقوی۔ پروگرام میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں پاکستانی شوبز کی اہم خبریں۔ ناظرین، سب کے دلوں پر راج کرنے والے فہد مصطفیٰ اصل میں فہد مصطفیٰ نہیں ہیں۔ جی ہاں، فہد مصطفیٰ کا اصلی نام کچھ اور ہے اور حالیہ فہد مصطفیٰ نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ فہد صلاح الدین سے فہد مصطفیٰ تک کا سفر انجانے میں ہی طے ہو گیا۔ اسکول اور کالج میں میرا اصل نام فہد صلاح الدین ہے، مگر ایک ڈرامہ سیریل میں فہد کے ساتھ مصطفیٰ کا اضافہ ہوا اور پرستار مجھے اسی نام سے پکارنے لگے۔ اسی انٹرویو میں فہد مصطفیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ شوبز میں آنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، بلکہ میری یہی سوچ ہوتی تھی کہ میں نے 1 لاکھ روپے ماہانہ کمانا ہے۔ قسمت مجھے شوبز میں لے آئی اور مجھے میری سوچ اور خیال سے بڑھ کر دولت اور شہرت ملی، جس پر رب کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں بھی کام کیا، لیکن نجی ٹی وی چینل کے شو نے مجھے حقیقی معنوں میں فہد مصطفیٰ بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے مداحوں نے جب یہ ویڈیو سنی اور ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ لاکھوں دلوں پر راج کرنے والے فہد مصطفیٰ کا اصل نام فہد مصطفیٰ نہیں بلکہ فہد صلاح الدین ہے، تو انہوں نے تھوڑی حیرت کا بھی اظہار کیا۔ ناروے کے شہر کرسنسینڈ میں توہین قرآن کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جب اسلام مخالف تنظیم سیان کے کارکنوں نے ریلی نکالی جس میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی۔ اس موقع پر پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، تاہم وہاں موجود مسلمان اس توہین کو برداشت نہ کر سکے اور الیاس نامی بہادر نوجوان نے قرآن پاک کو جلانے والے ملعون شخص لاس روتھر پر حملہ کر دیا۔ دنیا بھر کے مسلمان اس نوجوان الیاس کی اس بہادری کو بے حد سراہ رہے ہیں اور ٹویٹر پر بھی الیاس امت مسلمہ کا ہیرو ہے، یہ ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حمزہ علی عباسی نے بھی بہادر نوجوان الیاس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ تقریباً 5 ارب سے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام الہامی مذہب نہیں ہے، تو کیا ہم مسلمان ان تمام لوگوں کو تکلیف دینا یا ان لوگوں کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، لوگ ہم پر تنقید کرنے اور ہماری بات سے اختلاف کرنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن آپ جان بوجھ کر ہمیں ستانے کے لیے بے حرمتی کرتے ہیں، توہین اور تذلیل کرتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ بعد ازاں حمزہ علی عباسی نے نوجوان کو سراہتے ہوئے کہا کہ مسٹر الیاس، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ ناظرین، حال ہی میں کبریٰ خان نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ ڈرامہ سیریل الف نے ان کی زندگی تبدیل کر دی ہے، اور اپنی ان تبدیلیوں کے متعلق انہوں نے اس گفتگو میں اس کا انکشاف بھی کیا۔ کبریٰ خان نے بتایا ہے کہ ڈرامہ سیریل الف اللہ کا ان کے لیے ایک تحفہ ہے، اور یہ ڈرامہ اس وقت ان کے پاس آیا جب وہ اپنی زندگی میں پریشان تھی اور لوگوں کو خود سے دور کر رہی تھیں، یہاں تک کہ وہ یہ سوچنے لگی تھی کہ کیا وہ اس انڈسٹری کا حصہ بننا چاہتی ہیں۔ اپنی زندگی میں رونما ہونے والے مثبت تبدیلیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کبریٰ خان نے کہا کہ ہر انسان اپنی زندگی میں ایسی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے جو کہ اس کی زندگی میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ آج جو بھی ہیں اور جیسی بھی ہیں اس پر خوش ہیں، لیکن وہ اس سے بھی بہتر بننے کی کوشش کر رہی ہیں، تاہم وہ ماضی کے مقابلے میں آج زیادہ پرسکون ہیں۔ کبریٰ خان نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے مجھے خواہش تھی کہ میرے ڈرامے دیگر لوگوں سے زیادہ پسند کیے جائیں۔ بعد ازاں میں نے سوچا کہ میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں اور میں آج جو بھی ہوں اس پر مطمئن ہوں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں آج 50 ایوارڈ حاصل کر سکتی ہوں اور یہ لیکن میں نہیں کرنا چاہتی، لیکن اگر میں اچھی انسان نہیں ہوں تو سب کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کبریٰ خان نے مزید کہا کہ انہیں گزشتہ برس اپنے اندر آنے والی روحانی تبدیلیوں کا احساس ہوا، جس کے بعد ان کی زندگی اور سوچ میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیسہ اور مادیت پسندی یہ سب دنیا کا حصہ ہیں، لیکن مجھے احساس ہوا کہ میں ان چیزوں کو اپنے ساتھ کہیں بھی نہیں لے جا سکتی۔ کبریٰ کا کہنا تھا کہ لوگ شوبز میں کام کرنے والوں کی زندگیوں کے بارے میں نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا کہ اپنی نجی زندگی میں کیسے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں، ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہے۔ کبریٰ کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو ہمارے بارے میں غلط فہمی تو ہوتی ہے کہ ان کا تعلق شوبز سے ہے تو یہ غلط ہیں، کرپٹ ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے سیاستدانوں کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سیاستدان سیاست میں ہے تو غلط ہے، بالکل اسی طرح لوگوں کی شوبز سے وابستہ لوگوں کے بارے میں بھی ایسی ہی سوچ ہے جو کہ غلط ہے۔ ناظرین، ان دنوں زبان زد عام ہونے والا مقبول ترین ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو بہترین اداکاری کی وجہ سے ایک موضوع بن گیا ہے۔ آنے والی ہر نئی قسط ڈرامے کے مقبولیت میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ ڈرامے کے ڈائیلاگز کا کوئی ثانی نہیں، لیکن ہمایوں اور عدنان صدیقی کی اداکاری نے شائقین پر ایک سحر طاری کر دیا ہے۔
ناظرین ڈرامے کی جو قسط اس دفعہ نشر ہوئی 15ویں قسط تھی اور اس میں ایک نیا موڑ اختیار کر لیا ڈرامے نے، جس کی وجہ مرکزی کردار دانش ہیں جو کہ بیٹے کی محبت کی خاطر شہوار احمد کو زوردار تھپڑ رسید کرتے ہیں۔ دانش کا شہوار کو تھپڑ مارنے کا سین سوشل میڈیا پر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گیا اور یہ صورت اختیار کر گیا۔ لوگ بس ان دونوں کی تصاویر شیئر کرتے رہے اور خوشی کا اظہار کرتے رہے، تاہم گزشتہ روز مارے جانے والے اس تھپڑ پر اب عدنان کے بھی خاموش نہ رہے اور منفرد انداز میں ان کا بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ عدنان صدیقی نے سماجی رابطہ کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ ہمایوں سعید کے ساتھ ہیں اور تھپڑ پر چہرے پر مسکراہٹ سجائے شکوہ کرتے ہیں کہ اس شخص نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، جس پر ہمایوں سعید بدلے میں خود کو تھپڑ مارنے کا کہتے ہیں اور ایک بار پھر سے عدنان صدیقی کو تھپڑ مار کر چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو بھی یہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ یہ اس شخص نے یہ اس نے صحیح نہیں کیا ہے، یہ آپ لوگ تھپڑ مار دے یار، یہاں تھپڑ مار یہ اس جی تو ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی۔ ناظرین واضح رہے کہ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو نے اب تک ریٹنگ میں کئی ریکارڈ اپنے نام کر لیے ہیں، جبکہ ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 16ویں قسط کا ٹیزر ٹرینڈنگ میں ٹاپ ٹرینڈ ہے، جسے محض کچھ ہی گھنٹوں میں 27 لاکھ سے بھی زائد بار دیکھا جا چکا ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، پروگرام میں باقی خبریں شامل کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بارش سے متعلق بیان، جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے اور جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا تھا، یہاں تک کہ سابق کپتان سرفراز احمد اور شاہد آفریدی سمیت متعدد افراد اس بیان کے حوالے سے مزاحیہ ویڈیوز بنا چکے ہیں اور وہ ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں، لیکن حال ہی میں اداکارہ مہوش حیات اور احسن خان کی ایک مزاحیہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں دونوں اداکار نہایت ہی مزاحیہ انداز میں بلاول بھٹو کا مشہور ڈائلاگ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تاہم سوشل میڈیا پر کچھ صارفین نے مہوش اور احسن کے اس ویڈیو پر مزاحیہ تبصرے بھی کیے، جبکہ زیادہ تر صارفین نے دونوں ہی اداکاروں پر یہ ویڈیو بنانے پر تنقید بھی کی ہے۔ اداکار علی رحمان نے آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں کے نام سے وائرل ہونے والی ویڈیو بنائی، جس میں بظاہر ایک ریسٹورنٹ کے ملازم سے بدتمیزی کر رہے ہیں اور پھر اس پر وضاحت بھی دی۔ اداکار نے کہا ہے کہ ہم ایک سوشل میڈیا کا ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے جس کا مقصد VIP کلچر کا استحصال تھا۔ سوشل میڈیا صارفین نے اس عمل کو برا کہا، لوگوں نے غلط چیز کے خلاف آواز اٹھائی، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ علی رحمان کے مطابق وہ ویڈیو ایک سوشل ایکسپیریمنٹ یعنی کہ سماجی تحقیق کا حصہ تھی، جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ اس پر کیسے رد عمل دیتے ہیں اور لوگوں نے اس بات پر مجھے برا کہا، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے بری چیز کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں نے مزید کہا کہ میں ریسٹورنٹ اور وہاں کے سٹاف کا بھی شکر گزار ہوں۔ آخر میں انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ ویڈیو میں جو غلط عمل کیا گیا اسے برا کہیں، مجھے برا مت کہیں، کیونکہ وہ ایک ایکسپیریمنٹ کا حصہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہی سکھانا چاہیے کہ ہمیں VIP کلچر اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں اس کلچر سے باہر آنا ہے۔ یاد رہے کہ علی رحمان خان کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ ایک ملازم پر چلا رہے تھے، ایک ریسٹورنٹ میں کھڑے ہوئے تھے اور تلخ کلامی کر رہے تھے ملازم سے۔ ویڈیو میں دیکھا گیا کہ علی رحمان نے ملازم سے تلخ کلامی کرتے ہوئے بار بار یہی سوال کیا کہ کیا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ کیا آپ نے کبھی مجھے TV پر دیکھا ہے؟ آپ ایک ملازم ہیں اور آپ کا کام ہے میری بات ماننا، جس پر ملازم نے انہیں بار بار مسکراتے ہوئے کہا کہ سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، برائے مہربانی آپ ناراض نہ ہو۔ لیکن علی رحمان خان انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور انہوں نے ہاتھ میں پیسے لہراتے ہوئے ملازم سے اونچی آواز میں بات کی اور یہ بھی کہا کہ آپ کو میں پیسے دے رہا ہوں۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے ان پر شدید تنقید کی، لیکن اب انہوں نے اس عمل کی وضاحت بھی پیش کر دی ہے اور اس کو ایک سوشل ایکسپیریمنٹ قرار دیا ہے۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہوئی اینڈ رائٹفلی سو ہونی بھی چاہیے تھی۔ I just want to let you guys know that this was a social experiment. The aim of the video was to raise awareness on hashtag تم جانتے ہو میں کون ہوں culture. The disparity between rich and poor is immense in our country and the so-called VIP culture doesn't do anything to help it. اور بس اسی پہ میں آواز اٹھانا چاہ رہا تھا۔ I'm really happy to see کہ آپ لوگوں نے اپنی آواز اٹھائی اور اس پہ بولا and that you guys highlighted the issue. And میں بس صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ ان پلیٹ فارم پہ آواز اٹھاتے ہیں مگر ہم لوگ اس کے بارے میں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بالکل جب اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں، ویڈیو جب اس طرح کی دیکھتے ہیں، بڑی جارنگ سی ویڈیو ہے، دیکھنا انکمفرٹیبل ہے،
تو یہ تو ہمارے سوسائٹی میں ہر وقت ہوتا ہے اور ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. جی تو ویڈیو آپ نے دیکھی اور اسی کے ساتھ پروگرام چٹ چیٹ کارنر پہنچتا ہے اپنے اختتام کو. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.